آج ناظرین सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। पहली डेवलपमेंट तो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस उमरता बंदयाल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां संभाल ली। 2 हफ्ते पहले वजारत कानून की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया था कि 20 अगस्त से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद अपने अमेरिका के दौरे पर होंगे, तो उनकी अदम दस्तयाबी के दौरान, उनके दौरा अमेरिका के दौरान जस्टिस उमरता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां संभालेंगे, अपना हल्फ उठाएंगे। तो वजारत कानून के इस नोटिफिकेशन की रोशनी में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 बजे तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। हल्फ बर्दारी की इस तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के दस्तयाब जजेस, सीनियर वकला, सीनियर लॉ अफसरान, मीडिया और सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ ने शिरकत की। जस्टिस उमरता बंदयाल से कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह हल्फ जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से लिया गया, क्योंकि जस्टिस उमरता बंदयाल के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं वो जस्टिस काजी फाइसा हैं, और आज जस्टिस काजी फाइसा क्योंकि दस्तयाब थे तो इसलिए यह हल्फ जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से जस्टिस उमरता बंदयाल से लिया गया। इस पहली डेवलपमेंट के बाद नाज़रीन दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि कोरोना से सेहतयाब होने के बाद जस्टिस काजी फाइसा ने आज अपनी अदालत में पहले ही रोज़ सहाफ़ियों को हरासा करने के मामले का, सहाफ़ियों को धमकाने के मामले का नोटिस ले लिया है। ना सिर्फ जस्टिस काजी फाइसा ने सहाफ़ियों के इस मामले का नोटिस लिया है, बल्कि आइंदा समाअत पर 7 ताकतवर शख्सियात को ज़ाती हैसियत में जस्टिस काजी फाइसा के 2 रुकनी बेंच की जानिब से ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। आज की समाअत का नाज़रीन जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि मुल्क में सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक, सहाफ़ियों को धमकाने से मुतल्लिक जो वाक़यात हुए हैं, इन वाक़यात से मुतल्लिक ये ताकतवर शख्सियात आइंदा समाअत पर रिपोर्ट के साथ ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होंगे। मज़ीद आज के हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि इस मुकदमे को आइंदा समाअत पर इसी बेंच के सामने यानी जस्टिस काजी फाइसा की अदालत के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक इस मुकदमे की समाअत को 26 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। आज के इस व्लॉग में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि जस्टिस काजी फाइसा ने ये जो नोटिस लिया है सहाफ़ियों को हरासा करने के मामले का, ये नोटिस कौन से सहाफ़ियों की दरख्वास्त पे लिया गया और उस दरख्वास्त का मतन क्या था। लेकिन सबसे पहले आप नाज़रीन को ये बता देते हैं कि ये मामला जस्टिस काजी फाइसा के सामने समाअत के लिए किस तरह से आया। नाज़रीन आज कुछ सहाफ़ी जस्टिस काजी फाइसा की अदालत में पेश हुए। जस्टिस काजी फाइसा जब अपने मुकदमात की समाअत मुकम्मल करने के बाद, यानी जो मुकदमात आज उनकी अदालत में समाअत के लिए लगाए गए थे, उन मुकदमात की समाअत करने के बाद जब जस्टिस काजी फाइसा उठने लगे तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो सहाफ़ी थे वो जस्टिस काजी फाइसा की अदालत का जो रोस्ट्रम है वहाँ पर इकट्ठे हो गए। जस्टिस काजी फाइसा ने उनसे दरियाफ़्त किया कि एक मामला क्या है, क्या वजह है कि आप रोस्ट्रम पर खड़े हुए हैं, जिस पर सहाफ़ियों की जानिब से जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था उन्हें यह बताया गया कि पिछले कुछ अरसे से मुल्क भर में सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है, सहाफ़ियों को धमकाया जा रहा है, और सहाफ़ियों को हरासा करने के लिए, सहाफ़ियों को धमकाने के लिए, सहाफ़ियों को तशद्दुद करने के लिए जो रियासती इदारे हैं, ख़ास तौर पर जिक्र किया गया FIA का, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस दौरान सहाफ़ियों ने अपनी एक दरख्वास्त भी जस्टिस काजी फाइसा के सामने पेश कर दी, जो अदालती अमले ने सहाफ़ियों से लेकर जस्टिस काजी फाइसा के सामने रख दी। इस दरख्वास्त पे सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जस्टिस काजी फाइसा ने क्या हुक्म जारी किया है, और बाद अज़ां इस दरख्वास्त का जो मतन है वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि सहाफ़ियों को हरासा करना आइन के आर्टिकल 9, 11, 13, 14(1), 14(2) और 15 की खिलाफ वर्जी है। सहाफ़ियों को हरासा करना आइन के आर्टिकल 18, 19, 19(a), 23, 24(1), 25(a) की भी खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में अदालती हुक्म में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत और एजेंसीज़ सहाफ़ियों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। अदालत तमाम शहरियों के आइनी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। DG FIA आइंदा समाअत पर आगाह करें कि सहाफ़ियों की गिरफ़्तारी पर किस कानून के तहत प्रेस रिलीज़ इशू की गई। DG FIA सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ केसेस की लिस्ट आइंदा समाअत पर फराहम करें। सहाफ़ियों को उनकी पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ अदा करने नहीं दी जाती। पैमरा जवाब जमा कराए कि मीडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर क्या इक़दाम किए गए। सहाफ़ियों पर मुसलसल हमले और वफाकी दारुल-हुकूमत से अगवा बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैमरों की मौजूदगी के बावजूद सहाफ़ियों पर हमले करने वाले गिरफ्तार क्यों नहीं हुए।
आज اسلام آباد اور سیکٹری داخلہ صحافیوں پر حملوں سے متعلق پیش رفت رپورٹ آئندہ سماعت پر پیش کریں۔ قائد اعظم نے برصغیر میں تحریک آزادی کے دوران پریس کی آزادی کو خصوصی اہمیت دی، یہ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث ہے کہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا جہاد اکبر ہے۔ سپریم کورٹ کا وزارت مذہبی امور کو بھی نوٹس جاری کیا گیا۔ وزارت مذہبی امور بتائے کہ سچ کے فروغ کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کے ہیڈز اور مینیجنگ ڈائریکٹرز کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا۔ اٹارنی جنرل، چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی آئندہ سماعت پہ طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، سپریم کورٹ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جن فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں وہ اپنے تحریری جوابات 26 اگست تک سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں اور اس کیس کو آئندہ سماعت پر اسی بینچ کے سامنے، یعنی جسٹس قاضی فائزہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل جن کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، اسی عدالت کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ عدالتی حکم نامے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ نے عوامی مفاد میں اس معاملے کا نوٹس لیا ہے۔ صحافیوں کو ہراساں کرنا اور ان کی آزادی رائے کے بنیادی حق تلف کرنا عوامی مفاد کا مسئلہ ہے۔ یہ ناظرین نوٹس لیا گیا ہے۔ اس میں مزید جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں آئی جی اسلام آباد کو جاری کیا گیا ہے اور سیکٹری وزارت انسانی حقوق کو بھی آئندہ سماعت پہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ صحافیوں کی جو تنظیمیں ہیں اس میں CPNE، APNS، PBA، PFU کو بھی آئندہ سماعت پہ نوٹس جاری کر کے سپریم کورٹ نے صحافیوں سے متعلق حملوں اور مقدمات کی پیش رفت رپورٹ بھی آئندہ سماعت پہ طلب کر لی ہے۔ سپریم کورٹ نے وزارت اطلاعات سے 1 سال کے دوران دیے گئے اشتہارات اور اس سے مستفید ہونے والوں کی تفصیلات بھی آئندہ سماعت پہ طلب کر لی ہیں۔ یہ درخواست ناظرین پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کے صدر امجد بھٹی، صحافی عمران شفقت، عبدالقیوم صدیقی اور عامر میر کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی۔ اس درخواست کا ناظرین متن یہ ہے کہ ہم ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور ہمارا صحافت ہی ہمارا جو ہے وہ ذریعہ معاش ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہم میڈیا میں نوکری کر رہے تھے لیکن ہمیں اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ ہم ایمانداری سے خبروں کو رپورٹ کر رہے تھے۔ اس میں ناظرین درخواست میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں آؤٹ سائڈر کے کہنے پر نوکریوں سے نکال دیا گیا اور یہ کھلا راز ہے کہ وہ آؤٹ سائڈر کون ہے۔ یہ لوگ میڈیا کے اداروں کو نہ خط لکھتے ہیں نہ ہی کوئی کمپلینٹ بھجواتے ہیں۔ یہ آؤٹ سائڈر جو ہیں میڈیا کے جو لوگ ہیں، جو مالکان ہیں، انہیں واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں، میڈیا کے اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر ہمیں نوکریوں سے نہ نکالا گیا تو چینل مالکان اور نیوز پیپر مالکان کو نتائج کے لیے تیار رہنے کا کہا جاتا ہے۔ درخواست میں ناظرین مزید یہ کہا گیا ہے کہ یہ دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں کہ آپ کے میڈیا کے ادارے کو بند کر دیا جائے گا اگر فلاں صحافی کو آپ نکال نہیں دیں گے۔ درخواست میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ یہ ایشو اٹھایا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح میڈیا کے خلاف سخت قوانین کے خلاف تھے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح آزاد میڈیا کے حامی تھے، لیکن ہمیں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قائد اعظم مر چکے ہیں، اب اس ملک کے حکمران ہم ہیں۔ نوکریوں سے ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے سوشل میڈیا پر اپنا گھر چلانے کے لیے یوٹیوب چینل بنا لیے، سوشل میڈیا چینل بنا لیے، لیکن سوشل میڈیا پر بھی ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، صحافیوں کے اغوا کی خبریں میڈیا پہ چلانے کی اجازت نہیں دی جاتی، ریاستی اداروں کو ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات کے اندراج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ناظرین درخواست کا متن ہے۔ مزید بھی متن آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ FIA کی جانب سے صحافیوں کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں لیکن ہمارا رہنا، ہمارا سانس لینا، آزادی سے کام کرنا اور کئی بنیادی حقوق ہمارے سلب کر دیے گئے ہیں۔ ہماری زندگی اور آزادی کو میننگ لیس بنا دیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نہیں لکھیں گے، لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ لکھیں گے تو ہم بتائیں گے کہ آپ نے لکھنا کیا ہے۔ یہ غلامی ہے اور ہمیں یہ غلامی قبول نہیں، اور یہ آرٹیکل 11 کی خلاف ورزی ہے، اور آرٹیکل 11 جو ہے وہ غلامی کی ممانعت کرتا ہے۔ ہمارے فون اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ چھین لیے گئے جس میں ہمارا ذاتی ڈیٹا بھی تھا، اور یہ اقدام بھی آرٹیکل 13 کی خلاف ورزی ہے۔ ہماری عزت اور ہماری جو پرائیویسی ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ آئین جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کا چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن ہمارے گھروں میں، یعنی یہاں پر بات کی جا رہی ہے عامر میر اور عمران شفقت کی، اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں گھس کر ہمارے اوپر گن جو ہے وہ گن پوائنٹ پر ہمیں پکڑ لیا گیا، ہماری عزت اچھالی گئی، ہمیں مارا گیا، پیٹا گیا، اور معلومات کے لیے ہمارے اوپر تشدد کیا گیا۔
یہ تمام معاملات بھی آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی ہے۔ ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا ہے، ہمیں بولنے سے منع کیا جاتا ہے۔ آئین اظہار رائے کی آزادی فراہم کرتا ہے، لیکن شیڈو پلیئرز اور ایف آئی اے اور سیکیورٹی ایجنسیز ہمیں یہ کرنے نہیں دیتے، ہمیں سچ بولنے نہیں دیتے۔ اور آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو حکومت کی تعریف کرتے ہیں، حکومت کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، انہیں حکومت کی طرف سے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو حکومت کی تعریفیں کرتے ہیں وہ دولت میں کھیل رہے ہیں، جبکہ ہمیں سچ بولنے کی سزا دی جاتی ہے۔ اسلام غلط چیزوں کی نشاندہی کا کہتا ہے، لیکن ہمیں اسلام کے اس اصول پر عمل پیرا ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ ہمیں سچ بولنے کی اجازت نہیں تو ہم اپنی زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق کیسے گزار کر سکتے ہیں۔ آگے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کر رہی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح پر صحافیوں کے 145ویں درجے پہ ہے۔ حکومت اپنے اقدامات سے نہ صرف پاکستان کو بدنام کر رہی ہے، بلکہ یہ بھی یقینی حکومت بنا رہی ہے کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نہ نکلے اور یا پاکستان فیٹف کی بلیک لسٹ میں چلا جائے۔ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ماں سوائے عدالت عظمیٰ کے، جہاں خود جو ہے ہم عدالت سے اپنا تحفظ بھی لے سکتے ہیں اور پاکستان کی جو بنیادیں ہیں اس کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں۔ عدالت ہمارے بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائے اور ہمارے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مناسب ایکشن لیا جائے۔ یہ ناظرین درخواست کا متن ہے، 4 صفحات کی یہ صفحات تھی جو آج جسٹس قاضی فائز کی عدالت میں پیش کی گئی۔ ویسے نارمل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی درخواستیں سپریم کورٹ کے انسٹیٹیوشن برانچ میں دائر کی جاتی ہیں۔ مقدمہ دائر کرنے کا جو پراپر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ درخواستیں انسٹیٹیوشن برانچ میں لائی جاتی ہیں، وہاں پر ان کا نمبر لگایا جاتا ہے، نمبر لگانے کے بعد اسے مزید پروسیس کے لیے جو ہے وہ اس پر جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اور اس درخواست میں جو رسپونڈنٹ ہوتے ہیں، مطلب ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی جانب سے درخواست دائر کی جاتی ہے، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خلاف یا جن سے ریلیف لینے کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو درخواست صحافیوں کی جانب سے آج عدالت میں پیش کی گئی، اس میں نہیں لکھا گیا کہ یہ درخواست کس کی طرف سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے، کس کے خلاف ہے، کس سے ریلیف لینا ہے، لیکن درخواست کے اینڈ میں، درخواست کے آخر میں دستخط موجود ہیں عامر میر صاحب کے، عمران شفقت صاحب کے، اور جو ہمارے پاس کے پریزیڈنٹ ہیں امجد بھٹی کا یہ کہنا ہے کہ درخواست میری طرف سے، عبدالقیوم صدیقی کی طرف سے، عمران شفقت کی طرف سے اور عامر میر کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ 26 اگست کو جن لوگوں کو جسٹس قاضی فائز نے یا ان کے بینچ نے طلب کیا ہے، کون سی رپورٹ کے ساتھ یا کس قسم کی رپورٹ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور یہ جو ایلیگیشن لگائے گئے ہیں صحافیوں کو ہراساں کرنے کا، صحافیوں کو دھمکانے کا، اس پر ریاستی ادارے آئندہ سماعت پر عدالت کو کس طرح سے اسسٹ کرتے ہیں، عدالت کو کس طرح سے اپنی معاونت فراہم کرتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔